سر مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، 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 بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان تندرستی کے ساتھ آج کی پھر اس نشست کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا۔ تو ناظرین مسلسل الحمدللہ آپ حضرات درس تصوف میں شرکت کر رہے ہیں اور درس تصوف سماعت فرما رہے ہیں، جس میں بہت سارے عنوانات کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا۔ گزشتہ بار ہم نے عنوان لیا تھا حقیقت بیعت، آج اسی کڑی کو پورا کرنے کے لیے آج کی پھر نشست ہے۔ انشاءاللہ آج پھر ہم حقیقت بیعت پر کچھ اور روشنی ڈالیں گے تاکہ اس کا خلاصہ ہو جائے اور کئی حضرات کے ذہن میں جو رکی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی باتیں رکی ہوئی رکاوٹیں دور ہو جائیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت یہ اللہ کی بیعت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بیعت سے مراد اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اللہ سے عہد لینا ہے۔ جس نے عہد کو پورا کیا، فرمانبرداری کی، تو اس کے لیے اجر عظیم ہے، جس نے عہد کو توڑ دیا اس کی ذات کے لیے وبال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کی صحابہ کرام سے کئی قسم کی بیعت لی ہے۔ کبھی کوئی ہجرت کی بنیاد پر کسی نے بیعت لی، ہجرت کے لیے، کوئی اطاعت کے لیے، کوئی جو ہے اطاعت کے لیے، کوئی ہجرت کے لیے، ہر کوئی کئی صحابہ کرام، کسی نے جو ہے جنگ کے لیے، کوئی جو ہے کچھ برا گناہ کرتے تھے تو گناہ چھوڑنے کے لیے، ہر کوئی اکثر صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے۔ تو بیعت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیعت لینا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو ناظرین، بیعت ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں۔ جو بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ جس کام کو کرنے کا عہد کرتا ہے، جس کی وہ بیعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری اگر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس میدان میں کامیابی کرے گا۔ یہی مومن کی نشانی ہے کہ مومن کی حلاوت، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، ایمان کا لطف اسی میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ دنیا میں ہر شے سے، ہر ایک کی محبت سے، نفسانی محبت سے بڑھ کر، جبلی محبت سے، فطری محبت سے، صفاتی محبت سے، دنیاوی محبت سے، ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرے۔ اللہ سے محبت ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی، وہی ایمان کی لذت پائے گا، وہی ایمان کی مٹھاس پائے گا۔
ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنین کی جانوں اور مالوں کو خریدتا ہے۔ دیکھیے جان اور مال ہی کا یہاں تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو ناظرین، بندے کو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، بے جہاں محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اور دولت سے، مال سے انسان کو محبت۔ دولت دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ہر نعمتوں کا دینے والا، خالق کائنات پیدا کرنے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ دے کر اولاد دیا، دولت دیا، دے کر کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ یہاں بھی ایک نقطہ ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور بندے سے کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، راہ خدا میں خرچ کرو، تمہیں خرچ کرنا ضروری ہے۔ لیکن کیوں ناظرین؟ اور بندہ جو ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیا، دے کر کیوں مانگ رہا ہے؟ دے کر کیوں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا، دولت دیا، اولاد دیا، حیات بسا، سب کچھ بھی اللہ نے دیا، دے کر اس کی راہ میں خرچ کرنے کے واسطے اس واسطے کہتا ہے تاکہ بندے کو اس دولت سے، اس مال سے محبت نہ ہو جتنی اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، کسی سے محبت نہ ہو۔ مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر بندہ اللہ کی محبت میں رہے، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، کہ بندے کو خرچ کرنا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہے، مومن کامیاب ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی ہرگز اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کرے گا، بھلائی تک نہیں پہنچے گا، اپنی مراد کو نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اپنی پیاری چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرے، راہ خدا میں قربان نہ کرے۔ دیکھیں کہ ہماری کیا چیز پیاری ہے، کسی کو مال پیارا ہے، کسی کو اولاد پیاری ہے، کسی کو جو ہے اپنی قوت پیاری ہے، کسی کو علم پیارا ہے۔ جو چیز ہمیں پیاری ہے وہ راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ ناظرین کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسی وقت بھلائی کو پہنچو گے جب تم اپنی پیاری چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کریں۔ تو بیعت اسی واسطے ہوتی ہے تاکہ ہمیں وہ محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ ناظرین، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، رات و دن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ایک لمحہ اس کا نہیں ہوتا ہے، ہر وقت رضا میں ہوتا ہے، ہر وقت اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں رہتا ہے، ہر وقت ذکر اللہ میں ہوتا ہے۔ ایسے بندے کے، ایسے محبوب بندے کی جو انسان صحبت میں جاتا ہے اس کے اندر بھی وہی انکشافات ہوتے ہیں۔ اگر کسی اللہ کے محبوب بندے پر وہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کی، عشق کی، الفت کی وہ بارشیں ہو رہی ہیں، انوار ہو رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق جس بندے کے اندر، جس محبوب بندے کے اندر کچھ کچھ کیا آیا ہے، اگر اس کے قریب جائیں گے وہی انوار کی کچھ جھلکیں، وہی انوار کے کچھ چھینٹے ہی صحیح ہم پر بھی پڑیں گے۔ جب ہم ان کی صحبت میں جائیں گے تو وہ پھر ہمارے اندر بھی نشوونما ہوں گے۔ مگر ناظرین، آج ہمیں یہی سوچتے بیٹھے ہیں کہ ہم صحبت میں جائیں گے، ہم کو کیا ہوگا، ہمیں کیوں جائیں، ہم کیوں بیعت کریں، ہمیں نماز پڑھنا بس ہے، ہمیں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں ذکر کر رہے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم جو ہے اپنا جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اتنا کر لیں گے بس ہے۔ پھر بھی ہمیں صحیح بزرگوں کی صحبت میں ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے۔ ناظرین، ایمان عمل تو ہے ہمارے پاس، آپ عمل تو کریں گے، کہیں سیکھ لیا آپ نے، علم پڑھنا سیکھ لیا، قرآن پڑھنا سیکھ لیا، حدیث جاننا سیکھ لیا، آپ عالم بھی ہو گئے، آپ قاری ہو گئے، آپ عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، آپ ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، لائر ہو گئے، آپ نے سب کچھ ڈگریاں حاصل کر لیا، آپ سب کچھ پڑھ لیے، لیکن میں کئی بار کہتا ہوں کہ دل میں نور کو پیدا کرنے کے لیے، صفائی قلب پیدا ہو دل میں، قرب الہی کے لیے آپ کو ان ڈگری سے وہ قرب نہیں ملے گا، دل صاف نہیں ہوگا،
دل کی صفائی اعمال سے نہیں ہوگی، علم سے نہیں ہوگا۔ اگر اعمال اور علم سے ہی ہونا تھا تو شیطان بھی معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، ابلیس ملعون پڑھاتا تھا فرشتوں کو، جنت میں جھولے جھولتا تھا۔ اس کے پاس علم کی کیا کمی تھی؟ اعمال 600 کروڑ سال اللہ کی عبادت کیا تھا، سجدے کرتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اور ناظرین باوجود اس کے شیطان کامیاب نہیں ہے، فلاح نہیں ہے۔ تو آج ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، اگر اعمال ہے ہمارے پاس، صحبت نہیں ہے بزرگوں کی، اللہ والوں سے محبت نہیں ہے، نسبت رسول کا ہمارے پاس آسرا نہیں ہے، نسبت رسول سے ہماری نسبت جڑی ہوئی نہیں ہے، تو شیطان ملعون کو معاذ اللہ وسوسہ ڈالتے دیر نہیں لگتا، گمراہ کرتے بہکاتے اس کو دیر نہیں لگتا ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی طرح میں گمراہ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین ضروری ہے ہمیں کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، علم کی حفاظت کے لیے کسی رہبر راہ حق کے ہاتھ میں بیعت ہو جائیں، بیعت ہو کر ہم اسے عہد کریں، ہم اسے وعدہ کریں گے، پھر اس کی نظر کرم ہوگی، نظر ہوگی تو انسان کائنات بدلے گا۔ مال تو بہت کما رہا ہے، کہاں رکھے گا؟ کسی ایک بینک میں رکھنا پڑے گا اسے، اور کوئی بھی بینک ہو، ایکسس ہو اور کروڑ کئی بینک آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی کوئی جو ہے نیشنل بینک میں رکھتا ہے، کوئی انٹرنیشنل بینکوں میں رکھتا ہے۔ بینک میں اپنا پیسہ حفاظت سے رہتا ہے، پیسہ کما رہا ہے ضرور، لیکن اتنا کروڑوں روپے، اربوں خربوں روپے پیسے کما کے رکھنے کے بعد اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چور ڈاکہ نہ ڈالے، کہیں ڈاکہ ڈالنے والا کہیں میرا مال نہ چوری کرے۔ کمایا تو بہت تھا، کما کے رکھ لیا ہے، اب اس کو خوف ہو رہا ہے کہ یہ میرا مال کون تو لے گیا، کیسا بے کاسی تو لے گیا، کیسا۔ رات دن اس کو فکر ہے، رات کو سو نہیں پا رہا ہے، نیند ہوتی ہے تو پھر رات میں جاگ اٹھتا ہے، بھائی میرا مال کوئی لے تو نہیں جا رہا، کوئی بھاگ تو نہیں آ رہا، کوئی ہارے تو نہیں آ رہا، کیا کریں گے؟ پریشان ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے کیا کرتا ہے، کسی ایک بینک میں، کوئی بھی بینک ہو، انڈیا کی کوئی بھی بینک یا پھر باہر کی، اپنے اپنے بینکوں میں جو اپنا اپنا پیسہ اکاؤنٹ بیلنس کھول کر جو ہے اپنا پیسہ سیو رکھتا ہے۔ اب جب بینک میں پیسہ رکھا تو اطمینان میں، چل بھائی میرا پیسہ حفاظت میں۔ تو ہم بھی اعمال کر رہے ہیں، ہم بھی عبادات کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، اعمال صالحہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ ان اعمال کی حفاظت کے لیے بھی ایک بینک کی ضرورت ہے۔ اس بینک کا نام ہے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ کسی بھی ایک سلسلے سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں گے تو اپنے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی تازگی، دن پر دن ایمان کو بڑھاتے رہنا، دن پر دن ایمان کی جو ہے فروغ، ایمان کو بڑھانا اور اس میں عشق رسول کو پیدا کرتے رہنا، اللہ کے قریب ہونا، قرب الہی کو پانا، یہ صرف نائب رسول کی صحبت سے ہوتا ہے، سچے بزرگوں کی صحبت سے ہوتا ہے۔ جو وارث نبی ہے، نائب رسول ہے، جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں وہ ایمان نصیب ہوگا، ورنہ اعمال کتنا پڑھیں گے۔ شیطان بھی تو پڑھ کے آیا ہے، ہمارا دشمن ہے ابلیس ملعون، رات و دن ہمارا ازلی دشمن ہے، بہت طاقت رکھنے والا ہے، ایسا نہیں کہ طاقت۔ تو پھر ہم بھی اس سے بڑی طاقت والے کی صحبت میں جائیں تاکہ وہ اس کو جھکا سکے اور ہمارے نفسوں کو پاک کر سکے، تزکیہ نفس و تزکیہ قلب کر کے پھر ہمیں اپنے مقام کو پہنچائے، منزل مقصود تک پہنچائے۔ جس بندے کو جس مقصد کے لیے، جس منشے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیعت کریں، سچی بیعت کریں۔ بیعت ارادت کیا ہوتی ہے؟ اپنا سب کچھ اپنے یار کے تابع کریں، شیخ کامل کے تابع کریں۔ میری مرضی نہیں چلے گی، میرا ارادہ نہیں چلے گا، میرا خیال نہیں چلے گا، میں سب کچھ اپنا میرے پیر کے سپرد کر دیا ہوں۔ آج میں پہلے شیخ کا ہو جاؤں گا، اب معلوم نہیں شیخ اب اپنے اندر فنا کر کے کہاں پہنچائے گا، اب شیخ کی مرضی ہے، اب یہ شیخ میں فنا ہو جائے، پہلے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا ہر چیز اس کے اندر شیخ کی آ جائے۔ یہ بولتا بھی ہو تو شیخ کی بولی ہو، چلتا بھی ہو تو لوگ کہے کہ یہ جا رہا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا پیر چل رہا ہے، یہ بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے سے اس کے پیر کی یاد آتی ہے، کھاتا ہے تو لوگ بولیں کہ اس کے کھانے سے پیر کی یاد آتی ہے، سوتا تو دیکھ کر بولیں کہ اس کے پیر کی یاد آتی ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنی ذات کو پیر کی ذات میں فنا کریں، اپنے خیالات کو پیر کے خیال میں فنا کریں، اپنے اعمال کو پیر کے اعمال میں فنا
کریں، اپنی کوئی چیز باقی نہ رہے، ہر چیز کو ہم تابع کریں، ہم اپنے نفس کو پیر کے تابع کر دیں، خواہشات کو پیر کے تابع کر دیں، تحت امر پیر و مرشد، تحت امر شیخ کامل پہلے ہو جائیں۔ پیر جیسا بولتا ہے اس راہ پر ہم چلیں۔ پہلے پیر ہو ہمارے دماغ میں، شیخ ہو، تصور شیخ ہو، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ارادہ جب شیخ کا ہو جائے گا ناظرین، اس وقت شیخ کامل جو ہوگا، میں مسخر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ کامل کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ پیر سے مراد جو ہے آج کل وہ مسخر پیروں کی لیتے ہیں، مسخر پیر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ کامل کی بات کر رہا ہوں جو فنا فی رسول کے مقام پر ہے، جو فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر ہے۔ شیخ کامل وہ ہے جو شیخ کامل جو جس کا سلسلہ طریقت سے واسطہ ہے، شیخ کامل وہ ہے جس پر اس کے کئی عرصہ تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہا ہو، ایک عرصے تک شیخ طریقت کے جوڑے اٹھایا ہو، ایک عرصے تک ان سے کسب فیضان حاصل کیا ہو، شیخ طریقت سے فیضان کسب حاصل کیا ہو، تب جا کر ناظرین ہم اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو روحانی فیض ملتا ہے اور نوری فیض ملتا ہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، دنیا کو بھلا دیتا ہے، اللہ ہی اللہ کی یاد میں جب تک بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، محفل سے جاتا ہے تب بھی وہی پیاس اس کے اندر محسوس ہوتی ہے، ارے ہائے ہم نے کیا پایا تھا جب شیخ کی خدمت میں تھا، شیخ کو تکتا تھا ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ کو تکتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم اللہ کی قربت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے شیخ کامل جس کی صحبت سے اللہ اس کا رسول یاد آتا ہو، اس کو اپنے تصور میں بٹھائیں، اس میں فنا ہو جائیں، اپنے خواہش کو اس کی خواہش میں فنا کر دیں، ایسا ہو جائے اس کے ہاتھ میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیخ کے ہاتھ میں مرید کو ایسا ہونا چاہیے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت نہیں کہتی ہے نہلانے والے غسال کو کہ میرا ہاتھ اٹھانا نہیں، میرا پیر ایسا اٹھانا، ہاتھ ایسا اٹھانا، منڈی ایسا اٹھانا، میت تھوڑی نہ کہے گی، میت خاموش رہے گی، میت کا چلے گی، اس کی روح اب موجود نہیں ہے، میت غسال اس کو جیسا بھی غسل دے کچھ نہیں بول سکتی ہے۔ اس طرح شیخ کے ہاتھ میں مرید جو ہوتا ہے، بیعت ارادت جس مرید نے کیا وہ بھی اپنے شیخ کے ہاتھ میں میت کی طرح ہو جائے، شیخ جو چاہے بنا لے، ہم بک چکے ہیں پیر کے ہاتھ میں، جو چاہے یار کی مرضی ہے، جو چاہے پیر کی مرضی ہے، جیسا بولے ویسا کریں، ہمیں کیا معلوم کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ شیخ کو پتا ہے نا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ چلائے گا ہمیں اوامر و نواہی پر، پیر چلائے گا ہمیں فقہ پر، پیر چلائے گا شریعت پر، پیر کامل چلائے گا طریقت پر۔ شیخ کامل کو معلوم ہے کہ اپنے مرید کو شریعت میں کب رکھنا ہے، طریقت میں کب رکھنا ہے، مگر ہمیں ضروری ہے کہ ہم کامل کی صحبت میں جائیں، بغیر صحبت کے ہم کس طرح منزلوں کو پائیں گے، بغیر صحبت کے کس طرح ہمارا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے۔ ناظرین صحبت ضروری ہے۔ اصحاب کہف کا کتا بھی 309 سال تک، 3 صدیاں تک اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا، جیسا کروڑ بدلتے 6 مہینے بعد، دائیں تو وہ بھی دائیں میں، رائٹ میں تو رائٹ میں، لیفٹ میں تو لیفٹ میں، کتا بھی اصحاب کہف جیسا پلٹتا، ان کی صحبت میں رہنے والا کتا، اصحاب کہف صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے والا وہ کتا بھی بروز محشر قیامت کے دن انسانی شکل میں، انسانی صورت میں جنت کو جائے گا۔ بتائیے کتا جانور ہے، جانور رہتا ہوا بزرگوں کی صحبت سے قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت کو جائے گا۔ انسان اگر جو رہبر راہ حق ہو، شیخ کامل جس کا واسطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جس کی نسبت براہ راست اور اس کے شیخ سے ہوتے ہوئے سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اگر کوئی اس کی صحبت میں بیٹھے گا تو کیا ناظرین وہ جنت نہیں جائے گا؟ ایک کتا جا سکتا ہے تو کیا انسان نہیں جائے گا؟ بے شک ناظرین ہمیں ضرورت ہے سچوں کی صحبت کی۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، آج کے اس دور میں طرح طرح کے ڈاکے چل رہے ہیں، دین پر حملے ہو رہے ہیں، اعمال پر حملے ہو رہے ہیں، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم رہبر راہ حق کے پاس بیعت ہوں تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے، ہم جو ہے اپنی عبادت جو ہے
عبادت بھی کامیاب قابل قبول عبادت ہم کر سکیں، اس لائق تو بنے، پاک ہو کر ہم عبادت کریں، پاک ہو کر ہم تلاوت کریں۔ جب ان کی صحبتوں میں، شیخ کی صحبت میں جاتے ہیں، شیخ دیکھتا ہے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، برابر اسے اسی طرح شیخ کامل اس کا تزکیہ کرتا ہے، شیخ اس کا تصفیہ کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ شیخ اپنے مریدوں پر ایسی کڑی نظر رکھتا ہے کہ میرا مرید کبھی نفس کے حوالے نہ ہو، کبھی شیطان کے حوالے نہ ہو، ابلیس کے حوالے نہ ہو۔ اس وقت رات دن پیر کو اپنے مرید کی فکر ہوتی ہے، پیر کو، پیر کامل کو مرید کی رزق کی فکر نہیں ہوتی ہے، ایمان کی فکر ہوتی ہے، اس کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میرا مرید خبر میں جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، آخرت میں جب اٹھے گا اللہ کو منہ دکھائے گا تو میرے مرید کا حال کیا ہوگا۔ شیخ کامل کو مرید کے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ جو شیخ ہوتا ہے مرید کو اپنے اس کے دل کو سنوارتا ہے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کرتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے، عبادات میں، طاعات میں اس کو لگاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے صحبت میں بیٹھے، جن کو صحبتیں مل چکی ہے وہ بڑے خوش نصیب حضرات ہیں، مبارک اور سب مبارک ہے ان حضرات کو جن کو شیخ کی صحبت مل چکی ہے، اور جن کو نہیں ملی ہے، جو سچے پیروں کی صحبت میں نہیں ہے، میری گزارش ہے، فیضان معرفت سے جڑے ناظرین، میری گزارش ہے، یہ بیعت حقیقت بیعت کے عنوان میں یہی ایک پیغام ہے آپ کو کہ آپ اگر کسی رہبر راہ حق کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو جلد سے جلد آپ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیں، تاکہ ہم زندہ بن کر جئیں اس دھرتی پر۔ ذاکر زندہ ہوتا ہے، غافل مردہ ہوتا ہے۔ جو ذاکر ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ جس کا دل مردہ ہو گیا ہے، نفس مردہ ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، گندا نفس لے کر، گندا دل لے کر زندگی میں جیے گا، ایسی دھرتی پر جیے گا تو ناظرین مردہ بن کے جی رہا ہے۔ مرے گا بھی تو کس کے خیال میں مرے گا؟ ارے کوئی دولت سے محبت تھی تو مال کی محبت میں جائے گا، بیوی سے محبت تھی تو بیوی کی محبت میں جائے گا، صحت سے اپنی محبت تھی تو صحت کی محبت میں، طاقت سے محبت تھی تو اپنی قوت کی محبت میں جائے گا۔ دیکھو ناظرین، ہمیں کس کی محبت میں رہنا، یہ سب کچھ کس پر قربان کرنا ہے، ہم کس پر قربان کر رہے ہیں؟ تو زندہ بن کر جینے کے لیے، زندہ بن کر جینے کے لیے، مرد مجاہد بننے کے لیے ہمیں رہبر راہ مرد خلندر کی صحبت میں چاہیے، تاکہ ہمارے اندر دل بھی زندہ ہو جائے، ہمارے اندر روح بھی زندہ ہو جائے، دل ایسا زندہ ہو جائے، ایسا ہمارا دل زندہ ہو جائے، ساری محبتیں اس کے اندر سے ختم ہو جائے، ایک محبوب کا جلوہ نظر آئے، ایک محبوب ہو جس کا دیدار ہمیں ہوتا رہے، ساری محبتیں فنا ہو جائیں، ساری محبتوں کو ختم کریں۔ یہی بیعت کا مقصد ہے، یہی مقصد بیعت ہے، یہی حقیقت بیعت ہے۔ بیعت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دل میں سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو رکھیں، اللہ اس کے رسول کی قربتوں کو پائیں، معیتوں کو پائیں۔ اللہ اس کے رسول کی جب قربت ہوتی ہے، محبوب کی جب قربت ہوتی ہے تو یہی عین معیت ہے، عین قربیت ہے۔ قربت ہونا چاہیے ناظرین، جبھی تو لذت ہے، دیکھنا چاہیے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک دیا، اللہ کس واسطے اللہ نے آنکھیں دیا؟ اچھوں کو دیکھنے کے لیے، اچھائی دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دیا ہے۔ کان کیوں دیا ہے؟ اچھا سننے کے لیے۔ تو اچھا سنو، اچھا دیکھو۔ یہ کب ہوگا؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں جائیں گے تو اچھا دیکھیں گے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اچھا سنیں گے۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ سچے ہیں۔ سچے لوگ کون ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ رہبر کامل، شیخ کامل یہ کون ہوتا ہے؟ یہ اچھا اور سچا ہوتا ہے۔ اس کے پاس جائیں گے تو اچھا سنائیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو سچا سنائیں گے۔ سچا کیا ہے؟ اچھا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ اس کے رسول کا پاک ذکر اور پاک اسرار ہے، معرفت کی باتیں وہ ہمیں سنائیں گے، اس سے حجابات اٹھائیں گے، ہمارے نفسانی خواہشات کو دور کریں گے، دل کو جو ہے تابع کریں گے ہمارے اللہ اس کے رسول کے آگے۔ ہم اپنی خواہشات کو
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع کریں۔ تو ناظرین، ہمیں ضروری ہے آج کی اس نشست سے کہ رہبر راہ حق کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں، تبھی تو بڑے بڑے اولیاء کرام دیکھیں ناظرین، بڑا بڑا مقام پا کر بھی وہ کیا کرتے تھے، رہبر راہ حق کو ڈھونڈتے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کیا کیا، کئی بزرگان دین گھر چھوڑ دیا، دھندا پانی کاروبار ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیا، ایک پیر کی صحبت کے لیے، ایک مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کئیوں نے سب کچھ چھوڑ کر پیر کے راستے میں نکل پڑے، پیر کو ڈھونڈنے کے لیے، کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ بہت بڑے اولیاء کرام آپ کو اس میں ملیں گے، اکثریت میں اولیاء ایسے ملیں گے آپ کو جنہوں نے شیخ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، گھردار چھوڑ دیا ہے، کھانا پینا ترک کر دیا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیا ہے، سب کچھ۔ کیوں؟ جب پوچھا جاتا ہے ارے بھئی آپ حافظ ہو گئے ہیں، عالم دین ہو گئے ہیں، آپ نے بہت سارے علوم کو حاصل کر لیا، اللہ نے بہت علم دیا ہے، پھر بھی کیوں آپ پھر؟ وہ کہیں گے ہماری پیاس ابھی بھی نہیں بجھی ہے، پیاس ابھی بھی نہیں بجھی۔ وہ پیاس کہاں بجھے گی؟ مرد کامل کے پاس، مرد کامل کی صحبت میں ڈھونڈتے ہوئے جانا چاہیے۔ ہمیں خانقاہوں میں بیٹھنا چاہیے، خانقاہی نظام میں شیخ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، تبھی تو مجاہدے کا مزہ آئے گا، تبھی تو ہمیں مراقبے کا مزہ آئے گا، محاسبے کا مزہ آئے گا، ذکر کی لذت ہوگی، ذکر کا مزہ آئے گا، عبادت نمازوں کا مزہ آئے گا، روزے سے بھی آپ مزہ لیں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کرنے کا ہمیں بہت لطف آئے گا۔ اگر ہم خانقاہوں میں نہیں جائیں گے، بزرگوں کی صحبت میں ہم نہیں رہیں گے، کاملوں کی صحبت میں نہیں رہیں گے، تو عبادات میں سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، بیزارگی ہوگی۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز میں سکتے میں ہوگا، دل بدار میں ہوگا، گھومتا ہوگا ادھر ادھر، بے چین ہو جائیں گے آپ، کبھی ہاتھ دکھیں گے، کبھی پیر دکھیں گے، کمر دکھے گی آپ کی، بے چین ہو کر آپ عبادت کریں، اس سے کیا کبھی آنکھ وزن ہوگا، اس سے کیا ہو رہا؟ صوفیاء نے بتایا اگر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس وقت اس کا آنکھ بوجھ ہو رہا ہے، اس کے آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے، جسم میں پریشانی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے تکلیف ہو رہی، 4 رکعت کی نماز پڑھنے کے لیے تکلیف ہو رہی، کچھ ذکر کر رہا ہے تو ذکر پڑھنے کے لیے تکلیف، اس سے کیا مراد؟ تو بزرگوں نے بتایا، صوفیاء نے بتایا کہ اس وقت وہ بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ میرا جسم وزن ہو گیا۔ بزرگوں نے بتایا کہ یہ ایسا گناہگار ہوگا جو تجھے عبادت میں آنے کے لیے تجھے پردہ پڑ رہا ہے، حجاب ہو رہا ہے، تیرا گناہ عبادت میں اللہ سے ملنے کے لیے حجاب ہو رہا ہے، پردہ پڑ رہا ہے۔ اپنے اس پردے کو اٹھاؤ، دیکھو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو آنکھ وزن ہو رہا ہے، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اپنے اندر ایک سوئی پیدا کرو، ایک سوئی رکھو، اللہ کو دیکھو۔ حضور کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو، نماز ایسا پڑھو کہ دیکھو، یہی احسان اور تصوف ہے، دیکھو۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اگر آنکھ وزن ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ میرے اندر بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے مجھے عبادت میں رکاوٹ ہو رہی، فوراً استغفار کریں، روئیں اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑائیں، اے پروردگارہ خداوندہ، میرے سے جو گناہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میں نماز میں نہیں آ سک رہا ہوں، ذکر میں نہیں آ پا رہا ہوں، اللہ اسے معاف فرما، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اللہ، بے شک تو نے طاقت دی تھی، طاقت رکھ کر بھی میں نے گناہ کیا، اللہ تو معاف فرمانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمانا، پنجتن پاک کے واسطے سے معاف فرمانا، غوث خواجہ رضا کے صدقے میں مجھے معاف فرمانا، اولیاء صالحین شہداء کے صدقے میں مجھے معاف فرمانا۔ روئیں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ، شیخ کا واسطہ دیں، اپنے شیخ کو پوچھیں کہ میری توبہ کیسی ہوگی، کیسے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا۔ بیٹھیں آپ اللہ کی بارگاہ میں، مصلی پر بیٹھ کر روئیں، گڑگڑائیں، آنسو بہائیں۔ جب دل روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ جو بندہ صدق نیت کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ وہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، حضور پاک کا واسطہ دیتے ہوئے صدق نیت کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، جس کی حیات جب تک ہے توبہ کا دروازہ اس کے لیے کہاں بند ہوگا، ابھی کھلا ہے، اس کے لیے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ آپ جب صدق نیت سے توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اسے معاف کرے گا، اللہ غفار الذنوب ستر عیوب۔ آپ دیکھیں
جو گناہ آپ کر رہے تھے وہ گناہ چھوڑنے کی سچی نیت کریں آپ اور چھوڑیں اور اس کے لیے آنسو بہائیں، اللہ سے معافی چاہیں، حضور کا واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ دے کر معافی طلب کریں، آپ اہل بیت کا واسطہ دے کر، شیخ اور سلسلے کا واسطہ دے کر معافی طلب کریں۔ جب آپ معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، آنسو بہیں گے آپ کے، آپ دیکھیے اس فقیر کی بات پر پریکٹس کر کے دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے، آپ فوراً آپ کا جسم ہلکا محسوس ہوگا، وزن ختم ہو جائے گا، جسم پورا ہلکا ہوگا، عبادت میں لذت ہوگی، سرور ہوگا، کیفیت آئے گی، آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک نور آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آپ کے سامنے موجود، سب محبتیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف جب بندے کا رجحان ہوتا ہے تو اسے کئی نظارے نظر آتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں اس کے لیے۔ یہ کہاں آپ سیکھیں گے؟ شیخ آپ کو بتائے گا کہ باطن کس طرح کھلے گا، وہ کیا کیا آپ کو منزلیں ہوں گی، کس کس راستے سے آپ کو جانا پڑے گا، کون کون سے سفر آپ کو کرنے پڑیں گے، وہ صحبت میں آپ کو ملیں گے۔ اس واسطے ہم جب بیعت کرتے ہیں تو شیخ بتاتا ہے کہ توبہ کرو، شیخ کے پاس جاؤ، مقدر ہے اس کا جس نے شیخ کو پکڑا ہے، شیخ کی صحبت میں گیا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو، جا کر خانقاہوں کو ڈھونڈتے جاؤ، مے خانے کے پاس جاؤ، مے خانے میں جاؤ، جا کر میں پیو، وہاں کی وہ کون سا مے خانہ ہے؟ خانقاہ میں یار کا مے خانہ ہے، پیر کا مے خانہ ہے، اس مے خانے میں جا کر جتنا یار دے گا اتنا جام پیو، جتنی ہماری بساط ہے اتنا پلایا جائے گا۔ اگر ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا، خطرہ تو دے گا، خطرہ تو ملے، خطرہ بھی ملے تو اسے شکر سمجھ کر پی کے آنا۔ ارے آپ جا رہے ہیں مگر کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے شیخ کی صحبت میں، تو پھر بھی آپ مایوس نہیں ہونا، نیت یہ کر کے جانا کہ خطرہ بھی نہیں ملا تو کیا ہوا، پیاس تو لگے گی، کم سے کم عشق اللہ کی، عشق رسول کی پیاس تو لگے گی، قرب رسول کی وہ پیاس، وہ لذت، پیاس لگے گی تو اس کے اندر وصل ہوگا، اس کے اندر تڑپ آئے گی، وہ شوق ہوگا، ذوق ہوگا، پھر ریاضت کرے گا۔ ریاضت کیا ہے؟ تیری گلی میں آنے جانے کا نام ریاضت ہے، شیخ کی صحبت میں آنا جانا ہی ریاضت ہے، علم کے لیے، قربت کے لیے، اللہ کے قربت کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کے محبت، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں شیخ کے پاس آنا جانا یہ ریاضت ہے، مجاہدہ ہے۔ آئیں جائیں بیٹھیں پیر کے پاس، اگر شیخ کچھ نہیں کہتا اس کے چہرے کو تکتے رہیں آپ، اس کے چہرے کو دیکھیں، بزرگوں نے بتایا اس پر ہونے والی تجلی آپ پر بھی ہوگی، اس کے قلب کو دیکھتے رہیں، سینے کو دیکھتے رہیں، اس پر جو انوار برس رہے وہ انوار آپ کے سینے پر بھی برسیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، بیعت ارادات، اپنا ارادہ شیخ کے ارادے میں ہمیں فنا کرنا ہوگا، اپنی ہستی کو شیخ کی ہستی میں فنا کرنا ہوگا، اسی واسطے اس کو فنا فی شیخ کہا جاتا ہے۔ یہ منزلیں ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں بھی آگے آپ کو بتائی جائیں گی۔ آج کا ہمارا عنوان تھا یہی حقیقت بیعت کی کڑی کو پوری کرنے کے لیے آج پھر کچھ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جتنی باتیں جو کہی گئی ہیں ناظرین، یہ ہمارے لیے آج اس پرفتن دور میں اشد اور اہم ضروری ہے۔ انشاءاللہ اتنا اگر عمل کر لیں گے، امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر